اگر آپ کا ارادہ بیوی سے دوبارہ جمع کرنے کا ہو تو کیا وضو کرنا فرض ہے یا دوبارہ جمع کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے۔ جنبی حالت میں سونا کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیا جنبی شخص وضو کے بدلے صرف تیمم کر سکتا ہے؟ سونے سے قبل میاں بیوی کے غسل کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ یہ ساری معلومات آپ کو آج کی ویڈیو میں ملیں گی، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی اہم معلومات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ جمع کا ارادہ ہو تو وضو کریں۔ جب آدمی اپنی عورت کے ساتھ جائز طریقہ سے ہم بستری کرے اور اس کا ارادہ دوبارہ جمع کرنے کا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مندرجہ ذیل فرمان کے تحت وضو کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی گھر والی سے ہم بستری کرے پھر دوبارہ جمع کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 دفعہ کے درمیان وضو کرے، ایک روایت میں ہے کہ نماز کی طرح وضو کرے۔ یہ دوبارہ جمع کے لیے زیادہ نشیط تیاری چستی کا باعث ہے۔ غسل افضل ہے، اگر وہ دوبارہ جمع کرنے سے پہلے غسل کر لے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ ابی رافع روایت کرتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مختلف عورتوں کے پاس گئے۔ آپ نے اپنی ہر عورت کے پاس علیحدہ غسل کیا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی دفعہ غسل کیوں نہ کر لیا؟ آپ نے جواب دیا، یہ غسل زیادہ اچھا اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا۔ میاں بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر اکٹھے غسل کریں، اگرچہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ اس مسئلہ میں مندرجہ ذیل احادیث بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ برتن کے اندر ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے، آپ جلدی فرماتے تو میں عرض کرتی، میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے، اور وہ فرماتی ہیں، ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے ستر کن سے چھپائیں اور کن سے کھولیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اگر بعض لوگ بعض لوگوں کے ساتھ ہوں، یعنی کہ مرد مرد کے ساتھ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ تیری شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھے تو پھر کوئی نہ دیکھے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، کبھی انسان اکیلا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ لوگ ان سے شرم کریں۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان احادیث میں یہ بات کی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کا ارادہ کر لے تو پردہ کر لیا کرے، اونٹوں کی طرح بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی یا لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرے تو ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، ورنہ اولاد اندھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب من گھڑت اور جھوٹی روایات ہیں۔ میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا اور چھونا جائز ہے، حتیٰ کہ شرمگاہ کو چھونا بھی جائز ہے، کیونکہ شرمگاہ ہی سے تو وہ اپنی بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے، لہذا بقیہ بدن کی طرح شرمگاہ کو دیکھنا اور چھونا بالکل جائز ہے۔ جنبی سونے سے قبل وضو کرے۔ میاں بیوی اگر جنبی ہوں تو ان کو سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ اس مسئلہ میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا کھاتے
یا سونے کا ارادہ کرتے تو مقام پردہ کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو فرماتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب وہ وضو کر لے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وضو کر اپنی شرمگاہ کو دھو اور سو جا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ہاں، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے پھر سوئے اور جب چاہے غسل کر لے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہاں، اگر وہ چاہے تو وضو کر لے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے 3 آدمیوں کے قریب نہیں جاتے، کافر کی لاش جس نے زعفران ملی خوشبو لگائی ہو اور جنبی آدمی جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اگرچہ یہ وضو واجب نہیں، مگر حضرت عمر کی حدیث کے پیش نظر سنت موقدہ ضرور ہے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو وضو کر لے۔ اس موقف کی تائید حضرت عائشہ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سو جایا کرتے تھے حالانکہ وہ جنبی ہوتے تھے اور وہ پانی کو چھوتے تک نہیں تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے اور غسل فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے۔ اتنے میں حضرت بلال تشریف لاتے، نماز کے لیے اذان کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے۔ میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھ رہی ہوتی تھی کہ آپ تشریف لے جاتے۔ کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز نماز فجر سے سنائی دیتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے۔ مطرف کہتے ہیں، میں نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ رمضان شریف میں ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، رمضان کے علاوہ بھی ایسا ہوتا تھا۔ میاں بیوی دونوں کے لیے کبھی کبھی تمیم بھی جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو کرتے اور کبھی تمیم کر لیتے۔ سونے سے پہلے غسل افضل ہے۔ میاں بیوی اگر سونے سے پہلے غسل کر لیں تو یہ افضل ہے۔ عبداللہ بن قیس کی حدیث میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ سونے سے پہلے غسل کرتے یا غسل کرنے سے پہلے بھی سو جایا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، وہ دونوں طرح ہی کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ غسل کر لیتے پھر آرام فرماتے، اور کبھی کبھی وضو کر لیتے اور پھر سو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔